اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ناظرین، آج 9 ذی الحجہ کے دن ہم صبح سورج نکلنے کے بعد منا سے نکلے میدان عرفات کے لیے، اور اب ہم میدان عرفات میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ یعنی جہاں پر یہ مسجد نمرہ قائم ہے آرام فرمایا تھا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس کے اطراف میں یا اگر آپ کو جہاں موقع ملتا ہے آپ وہاں پر قیام کیجئے، وقوف کیجئے، کیونکہ یہ وقوف عرفہ وقوف اعظم ہے، حج کا سب سے اہم ترین رکن۔ اس میں ظہر کے وقت ہی ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے ادا کی جائیں گی، یعنی فرض 2 کر کے ادا کیے جائیں گے اور سنت اور نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اب آپ میدان عرفات میں داخل ہوں اور اب آپ نے یہاں قیام کرنا ہے اور خوب مناجات کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور ان تمام بیماروں کے لیے جو بیمار ہیں، ان تمام پریشان لوگوں کے لیے جن کی پریشانیوں کے لیے وہ در در مارے مارے پھرتے ہیں۔ تو اللہ کے در میں آپ موجود ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس حدیث کی روشنی میں حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ میدان عرفات میں خیمہ زن ہونے کی بجائے مسجد نمرہ میں ٹھہریں، لیکن اگر ناظرین مسجد نمرہ میں آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ کہیں بھی قیام کر سکتے ہیں، لیکن خیال کیجئے کہ وہ حدود وقوف عرفہ کے لیے حدود ہوں، یعنی عرفات کے میدان کی حدود ہوں۔ یہاں پر جگہ جگہ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، انہی حدود کے درمیان میں آپ نے رہنا ہے اور اللہ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، مناجات کرنی ہیں اور ذکر و اذکار کرنے ہیں۔